الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التقي التهامي السيد البهي السراج المنير الكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المحمود النبي العبد الموجد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین سیما علی الوالد الولی سید النبی محمد وسیع الحاکم نزید محمود الولی مظہر العجائب مظہر الغرائب مفرد اللطائب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب اللہم والی من والا وعادی من علا ورسول من نصرہ وعبد من قبلہ ولعنت الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم وقاصر حقوق المؤمن بالفضائل المشاکل فیہم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين المبارك فقد قال تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك من يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون بسم الله فی الحال دوسری آیت سورہ زمر کی اس پر بحث چل رہی کہ کیسی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے توسل سے ہمارے درمیان میں قرار دیا ہے لقد انزلنا الیک الکتاب بالحق اے حبیب یقیناً ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ وَعْبُدِ اللَّهِ پس آپ عبادت کریں اللہ کی مخلصاً لہ الدین اور دین میں مخلص ٹھہریں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اور پھر آگے پڑھ کر کے فرما دیا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اے حبیب ان سے سوال کر لیجئے آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر قرآن مجید کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نزل احسن الحدیث یقیناً اللہ نے بہت ہی بہترین بات کو نازل کیا ہے احسن الحدیث احسن بہت ہی خوب اور حدیث کے معنی ہے تازگی یعنی جس میں ہمیشہ تازگی پائی جائے قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کبھی بھی پرانا پن تو آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو حدیث کہا گیا ہے حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس میں سب تازی باتیں رہتی ہیں کسی سے حادثہ ہے حادثہ کو حادثہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ فوراً واقعہ رونما ہوتا ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے حادثہ ہو گیا تو
تو جو تازی خبر ہو، نئی باتوں سے حادثہ کہا جاتا ہے، اسی سے احسن الحدیث ہے۔ اور احسن الحدیث میں یعنی ہمیشہ جو تازگی کے لیے فرمایا ہے، قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ، تھوڑا سا تفسیر کی طرف اشارہ کیا جائے، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ آپ نہ سمجھ لینا کہ بس جن کے اوپر نازل کر دیا ہے قرآن مجید بس انہی تک ہے، یعنی ان کو عابد دیکھا، ان کے عبادت کی تعریف کر دی تو بس ہم کہیں کہ وہی عابد تھے، اب یہ آیت انہی کے لیے قیامت تک رہے گی۔ انہوں نے رکوع کیا، رکوع کے بارے میں آیت آ گئی، ہم کہیں بس وہی راکع تھے، ان کے لیے ایسی خبر آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ بہت اچھے اخلاق والے تھے، اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دیا، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب آپ اچھے اخلاق و فائد ہیں۔ اب اشارہ یہ ہے کہ صرف انہی کے لیے نہ سمجھنا، بلکہ ان کی جگہ پر جو بھی نیک کام کرے گا یہ آیت اس کے لیے تعریف کرتی چلی جائے گی قیامت تک کے لیے، جو بھی جیسا کہ جناب یوسف جو بچے ہیں اور اپنے کردار کو بچایا ہے، اور خود فرمایا وما ابری نفس الا ما رحم ربی، کسی کا نفس اسے چھوڑتا نہیں ہے، برائی میں ڈھکیلتا ہے سوائے یہ کہ الا ما رحم ربی، سوائے کہ میرے پروردگار نے رحم و کرم کیا کہ مجھے بچا لیا۔ یعنی جناب یوسف اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہوئے، اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے، جب اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا تو قرآن نے قصیدہ پڑھا، اور قرآن نے یہ گویا اشارہ کر دیا کہ جناب یوسف نے اس زمانے میں اپنے آپ کو بچایا تھا، تو قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، ان کی جگہ پر جو بھی قیامت تک نوجوان بچتا جائے گا برائی سے، وہی سورہ یوسف اس کے لیے ہے، وہی آیت اس کے لیے ہے، وہی فضیلت اس کے لیے ہے، وہی درجہ اس کے لیے نبوت کا عہدہ ختم ہو گیا، رسالت کا عہدہ معین ہے، امامت کا عہدہ معین ہے، لیکن وہ کام جو رسول نے کیا ہے جو بھی کرے گا اس کی تعریف ہوگی، وہ کام جو اماموں نے کیا ہے جو بھی وہ کام کرے گا اس کی تعریف کی جائے گی، انبیاء نے جو کام کیا ہے وہ کام جو بھی کرے گا اس کی تعریف کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو مثال کے طور پر رکھا ہے، جناب یوسف مثال کے طور پر ہیں، جناب ایوب مثال کے طور پر ہیں، جناب مریم مثال کے طور پر ہیں، شہزادی زینب مثال کے طور پر ہیں، عباس علمدار مثال کے طور پر۔ مثلا اگر وہاں پر کوئی یہ بہانہ کرے گا کہ پروردگارہ کیا کریں، عبادت کرنا چاہ رہے تھے لیکن اولاد بہت زیادہ تھی، اولاد میں رہ گئے، کماتے رہے اور ان کی فکر میں رہتے رہے، لہذا کوئی عبادت نہیں کر پائے، اللہ تعالیٰ جناب یعقوب کو سامنے کرے گا، یعقوب بتاؤ اپنی مثال دو کہ تمہارے اتنے اولاد رہتے ہو کیا کبھی تم نے عبادت چھوڑی ہے، کیا کبھی تم نے اللہ کا ذکر چھوڑا ہے؟ اگر کوئی یہ بہانہ کرے گا جا کر کے پروردگارہ کیا کریں، بہت زیادہ تم نے خوبصورت بنا دیا تھا، لہذا خوبصورتی کی وجہ سے ہم گناہ میں پڑ گئے نہیں بچ پائے، تو اللہ تعالیٰ پردے سے جناب یوسف کو نکالے گا کہ بتاؤ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، جیسے یوسف بچ گئے تو ان کو بھی بچنا چاہیے۔ اور عورتوں میں اگر کوئی کہے کہ ہم بہت خوبصورت تھے لہذا نہیں بچا پائے تو جناب مریم کی مثال۔ اگر یہاں پر کوئی اشکال کر جائے تو اللہ نے دو مثال اور رکھ دیا، اگر کوئی یہ کہتے کہ آپ ان کی مثال لے کے آئے وہ تو معصوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصمت کا درجہ دیا تھا، انبیاء بھی معصوم، رسول بھی معصوم، چارہ معصومین بھی معصوم، تو دو مثالیں رکھ دیا، ایک عورتوں کے لیے ایک جوانوں کے لیے۔ اگر عورتوں میں کوئی کہے کہ کیسے ہم بچ پاتے، معصوم تو صرف 14 تھے، ہمارے پاس عصمت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ بی بی زینب کو پیش کرے گا کہ بی بی زینب چاہتا معصومین میں نہیں ہے لیکن کیسے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، ان کا کردار دیکھو۔ اگر نوجوانوں میں کوئی اعتراض کرے گا کہ پروردگارہ ہم معصوم تھوڑی تھے لہذا ہم سے ہو گیا، تو عباس علمدار کو اللہ تعالیٰ پیش کرے گا کہ دیکھو 14 معصوم نہیں ہے لیکن علی کی طرح ہے، حسن کی طرح ہے، حسین کی طرح ہے، فاطمہ کی طرح ہے۔ اس
ایک ایک چیز کا سوال ہو جائے گا اور وہاں پر ہم کو جواب دینا عقل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لہذا ہر بات کے لیے غور کریں۔ ماشاء اللہ مجلسیں ہو رہی ہے، ہونا چاہیے جتنا بھی تاخیر ہو جائے نماز صبح قضا نہ ہونے پائے، کیونکہ یاد رکھیں یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ نحوہ، یہ حقوقہ سب مستحبات میں آتا ہے اور صبح کی نماز واجب میں آتی ہے۔ کبھی بھی واجب کے اوپر کوئی عمل جا ہی نہیں سکتا۔ چلو ہاتھ پہ جا، یعنی یہ سوچ کر کے اگر کوئی خدا نخواستہ یہ سوچ لے کل 1 بجے رات تک مجلس میں رہیں گے تو ہماری نماز چلی جائے گی، تو اس کے لیے مجلس میں آنا ضروری نہیں، وہ نماز کی فکر کریں، وہ جا کر کے اگر اپنے ٹائم پر سو رہا ہے 11:30 بجے کہ ہم صبح اٹھ جائیں تو 11:30 بجے چلا جائے گا، ضروری نہیں کہ ساری مجلسیں 2 کر لیا ثواب مل گیا، اچھی نیت سے آ گئے۔ اب نیت میں آپ کے یہ ہے کہ جا رہے ہیں ہم چونکہ نماز صبح ہماری قضا نہ ہو جائے، آپ ادھر سو رہے ہیں اور آپ کا جو ہے کانٹا چل رہا ہے، ثواب کا ثواب ملتا جا رہا ہے کہ عبادت کی فکر میں گیا ہے، نماز کی فکر میں گیا ہے، وہی ثواب ملے گا جو عزاداری کا ثواب ہے، جو ماتم کا ثواب ہے، جو حقوقہ کا ثواب ہے۔ صلوات لہذا یہ فکر اللہ بچوں میں ایسی تاریخیں آ رہی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ بیدار رہیں، تو اگر زیادہ دیر ہو جائے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر اور جگ جائیں، نماز صبح پڑھ کر کے پھر آرام کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ زیادہ دیر تک آرام کریں گے تو ایک مجلس چھوٹ جائے گی، ایک مجلس چھوٹ جائے لیکن اس کے بعد کی تو مل جائے گی، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ آپ سو لیں گے، لیکن رات میں مثلا پہنچے، ابھی تو انشاءاللہ آج اتنی تاخیر نہیں ہوگی لیکن آئندہ ہو سکتی ہے 1 بج گیا 2 بج گیا تو تھوڑی دیر اب اور جگ جائیں، کیونکہ نماز کا ٹائم جلدی ہو جاتا ہے، اور نماز کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ادا نہیں کریں گے، چونکہ مولا فرماتے ہیں اذا اضرت بالفرائض لا قربت بالنوافل، اذا اضرت بالفرائض، اس نافلے اور اس مستحب سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو واجب کو چھوڑوا دے، تو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں اسے ہمارا واجب پکا ہونا چاہیے، ادھر ہم عبادت میں لگے ہیں تو نماز ظہر بھی پڑھیں، نماز عصر بھی پڑھیں، نماز مغرب بھی پڑھیں، نماز عشاء بھی پڑھیں، نماز صبح بھی پڑھیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین لم نکن نطعم المسکین كنا نخوض مع الخائضین كنا نکذب بیوم الدین حتی آتانا الیقین۔ اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کیا شے تھی جو تم کو جہنم میں گھسیٹ لائی، تو بڑے حسرت سے کہیں گے ہم لوگ نمازی نہیں تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ پوروں میں گھسے پڑے رہا کرتے تھے، ہم لوگ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم لوگ روزے چدا کو چھٹلایا کرتے تھے، اسی اسنا میں ہم کو موت واقع ہو گئی، توبہ کی بھی مہلت نہیں ملی، استغفار کی بھی، حالانکہ قرآن نے پھر آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ کیا موت کو دیکھنے کے بعد کوئی استغفار کرے تو قبول ہو جائے گا، قرآن نے پڑھ کے کہا لیس التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اس کے لیے توبہ نہیں ہے جو ملک الموت کو دیکھنے کے بعد کہے اب میں نے توبہ کر لیا، نہیں، توبہ کرنا ہے تو پہلے ہی توبہ کرو۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس فرش اللہ بچھایا گیا ہے کہ اگر پہلے غلطی ہو گئی ہے تو یہاں پر آ کے سر جھکا لو کہ مولا جیسے حر آیا تھا معافی مانگا، ہم بھی حر بن کے آئے ہیں، ہم نے غلام حر بن کے آئے ہیں، جیسے آپ نے پہلے معاف کیا تھا آج بھی آپ معاف کریں گے، قیامت تک آپ معاف کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجا اور چاہے ہم کتنے ہی بڑا عمل ظاہری طور پر کر لیں، یہ سوچ کر کے کہ ماتم بھی بہت بڑی چیز ہے، عزاداری بھی بہت بڑی چیز ہے، اور حقوقہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں صبح کی جو نماز ہے 2 رکعت، اس کا مقابلہ کسی چیز سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے ہم حدیث میں تو یہاں تک آئے پوری دنیا کی نعمت ایک طرف، صبح کی 2 رکعت کی نماز ایک طرف، 2 رکعت کا برابری کہیں سے چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام کے سامنے ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور آپ استخارہ دیکھ لیجئے، ہم جانا چاہتے ہیں تجارت پر، ہم سفر پر جانا چاہتے ہیں۔ امام نے استخارہ دیکھا اور فرمایا کہ استخارہ منع ہے، سفر پر نہ جاؤ، تجارت پر نہ جاؤ، لیکن جب یہ اپنے دروازے پر گئے تو کیا دیکھا کہ بڑے بڑے تاجر کھڑے ہوئے جن کے ساتھ جانے میں بڑا فائدہ ہے،
अच्छे ताजिर, हमारी पहचान बन जाएगी और हम अच्छा खासा कमा लेंगे। थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर कहा चलो इमाम को बाद में जवाब दे लेंगे, इमाम ने तो मना फरमाया, लेकिन चलते हैं तिजारत पर। अब जो तिजारत पर गए तो हर साल से ज़्यादा फायदा हुआ उनका खूब माल भी बिका और नए माल को खरीदा जो लाके अपने शहर में बेचना था। अब बहुत ज़्यादा खुश कि मौला ने इस्तिखारा देखा था तो मना आया था, और इस साल तो इतनी ज़्यादा बिक्री हो गई कि कभी इतना फायदा होता ही नहीं था। और खुश थे, आए इमाम के बारगाह में, सलाम किया। इमाम ने पूछा मना किया था क्या, सफर पर तो नहीं गए? कहा नहीं मौला, सफर पर गया और आपने मना किया था, लेकिन इस्तिखारे के बाद भी हमारा बड़ा फायदा हुआ। इस्तिखारा मना आया था, बहुत ज्यादा माल और दौलत हासिल हुआ। इमाम ने मुस्कुरा करके फरमाया कि ये बताओ कि सफर के दरमियान एक दफा तुम बड़ी रात तक तिजारत करते रहे और सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुली, बताओ नमाज सुबह कदा हुई कि नहीं हुई? उसने कहा हाँ मौला ऐसे ही है, 2 रकात नमाज कदा हो गई सफर में। तब मौला ने फरमाया याद रखो, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, नमाज सुबह की 2 रकात एक तरफ, उसका मुकाबला हो ही नहीं सकता है जो इस्तिखारा बनाया था इसी बात की तरफ कि सफर पर न जाना वरना तुम्हारी नमाज कदा हो जाएगी। एक सलावत दे जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलवात। दरमियान में इंशाल्लाह ऐसी बातें भी आएंगी ताकि जो हमारी इबादत है कामयाब हो, वरना तो आपके ज़हन में ही रहेगा कि मौलाना तो ऐसी सी बात पढ़ लें जिससे सिर्फ नारा ही लग रहा है। नहीं, थोड़ा अफसोस भी होना चाहिए। सलावत भेजे हम नहीं, हम अपने ऊपर भी नजर रखें, इसलिए कि ये इबादत, ये मौला हुसैन की मजलिस अपने किरदार को संवारने के लिए है। हम अपने आप को अहले बैत के करीब करना चाहते हैं, हम मासूमीन के करीब करना चाहते हैं, तो हमारे पास बाकायदा रिवायत है कि जो जितना हुसैन से करीब होता गया उतनी ही ज़्यादा इबादत गुजार होता गया, उतनी ही ज़्यादा नमाजी और परहेजगार होता गया कि हुसैन के करीब। बाकायदा मौला हुसैन को तो इतना ज़्यादा इबादत से मोहब्बत, इतना ज़्यादा नमाज से मोहब्बत कि खुद अब्बास अलमदार से ये जुमला फरमा दिया। हालांकि इनसे बढ़कर के इबादत करने वाला कौन है, इनसे बढ़कर के तिलावत करने वाला कौन है, लेकिन अब्बास अलमदार को बुलाया, फरमाया कि एक रात की मोहलत ले लो, इसलिए कि मुझे नमाज में बड़ा जायका मिलता है, मैं रात भर और इबादत कर लूँ, मैं रात भर और तिलावत कर दूं। अब रिवायत में मिलता है कि जब मौला ने मोहलत लिया है तो रात भर ऐसे इबादत पूरे असहाब कर रहे थे जैसे शहद का छत्ता, शहद की मक्खी अपने छत्ते के अतराफ भिनभिनाती है तो एक आवाज आती है, कोई तिलावत कर रहा है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है, कोई नमाज सब पढ़ रहा है। हालांकि इनको यकीन है, इन्होंने अपना मकाम देख लिया, ऐसा असहाब है नहीं है कि उनको जो है मालूम ना हो, सबको मौला ने दिखा दिया था। एक एक सहाबी को तुम्हारी जगह जन्नत में ये है, तुम्हारी जगह जन्नत में ये है। जो जन्नत में अपनी जगह देख ले तो और ज्यादा इबादत करने लगे। हमको तो अभी यकीन नहीं अपनी जन्नत पर, हमसे इबादत कैसे कदा हो रही है, हम कैसे करें? उन्होंने जन्नत में जगह देख लिया था, जनाबे हुर को, जनाबे बुरैर को, जनाबे सुहैर को, जनाबे हबीब को। सलवात दे जा सारे असहाब को मौला हुसैन ने शब आशूर उनके मकाम को दिखा दिया था। बीबी ज़ैनब ने एक ही जुमला फरमाया था ना, जो कि असहाब पर अहले बैत को बहुत ज़्यादा इस वजह से शक रहा है कि असहाब ने धोखा बहुत दिया, रसूलुल्लाह के साथ भी धोखा बहुत दिया, मौला अली के साथ भी बहुत ज़्यादा धोखा दिया, इमाम हसन को भी बहुत ज़्यादा धोखा। आज असहाब का जिक्र चल रहा है, इशारा कर दिया जाए। और ये इनके घर के बच्चे जनाब ज़ैनब भी इसी घर में पली बड़ी, इमाम हसन भी यहीं पर पले बड़े, लिहाजा जहन में यही है कि मौला हुसैन ने जमा तो कर लिया 72 सहाबा को, लेकिन मेरे नाना को ऐसे धोखा दिया है, मेरे बाबा को सहाबा ने धोखा दिया है, मेरे भैया को धोखा दिया है। ये जुमला निकल गया बीबी ज़ैनब के जहन से कि भैया तुमने आजमा लिया है साहब को, इसलिए कि मैंने देखा कि मेरे नाना के कैसे सहाबा थे। अरे जैसे ये जुमला सुनना था, बुरैर ने ये जुमला सुन लिया और सहाब को इकट्ठा किया, अरे सहाबी हो, अरे हुसैन के सहाबा ये सुन लो,
शहजादी ज़ैनब को हम पर भरोसा नहीं है। अरे इतना सुनना था कि सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, बीबी ज़ैनब के खैमे के सामने आ गए, अपनी गर्दनों पर तलवार रख लिया। अरे बीबी अगर इशारा हो तो हम अपनी गर्दनों को काट करके आपके सामने रख दें। अरे हम आपके भैया के सहाबा हैं। हाँ ऐसे सहाबी हैं, यकीनन उन्होंने तकलीफ दिया था हुसैन को, लेकिन आगे उसने पहले तकलीफ जो सही है मौला ने जैसे ही इजाजत दी थी उसको जो है कबूल फरमा लिया। कहा नहीं मौला ऐसे नहीं, आपको बड़ी तकलीफ दिया है, पहले मेरे नौजवान फर्जंद को इजाजत दीजिए, मेरे सामने खून में वो लोटे, मैं ये तकलीफ देख करके दुनिया से जाना चाहता हूँ। अरे जैसे ही जनाबे और के बेटे को इजाजत मिली उसने जाकर के कहा बाबा जान आखिरी सलाम, हुसैन की करामत पर लाखों सलाम। अभी हुसैन नहीं पहुंचा, क्या देखा हुसैन सिराने मौजूद है। अरे और आगे बढ़ा, हुसैन ने ये कह के टोक दिया, अरे क्या कोई बूढ़ा बाप अपने जवान के सिराने आता है, क्या कोई बूढ़ा बाप अपने जवान फर्जंद की मैयत उठाता है।